پھر نگاہ غوثیت سے نجاح حضرت شہاب الدین سہروردی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا بیٹے پہلو جو علم تھا وہ فانی تھا، یہ جو میں نے علم دیا ہم نے یہ باقی ہے، یہ نافع علم ہے، وہی اسی بارگاہ میں اسی میں خانہ غوثیت سے۔ تو دوستو بزرگو آخری بات میں سمیٹتے ہوئے بات کو وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ کہ حضور کی سب سے بڑی شان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان کا نام سیدنا غوث الاعظم ہے، اور سیدنا غوث الاعظم کی سب سے بڑی شان کا نام اعلیٰ حضرت محمد فاضل الدین ہے، حافظ ضرورت حسین ہے، اہل اللہ غلام قادر ہیں، سیدنا نظر محی الدین ہیں، سیدنا بدر محی الدین ہیں، سیدنا الطاف محی الدین ہیں، ان کے اولاد بھی ہیں، حسب کے اعتبار سے حسب کے نسب کے اعتبار سے ان کا خون بھی ہے، ان کے نائب بھی ہیں۔ اور غوث پاک نے وقت نہیں، فتح الباری نے فرمایا صوفی صادق، صادق صوفی کی تعریف فرمائی، صوفی وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہ بولے، صوفی وہ ہوتا ہے جسے دنیا کی لالچ ہرس نہ ہو، مخلص وہ ہوتا ہے انہو کان مخلصا وکان رسول نبیا، ایک ہے مخلص ایک ہے مخلص۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ مِنْهُمُ الْعِبَادَةُ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اور مخلص وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ ان تمام حرص سے لالچ سے، صوفیاء وہ ہیں، اہل تصوف وہ ہیں، ہر قسم سے گناہ سے نفس سے ہر چیز سے پاک کر کے، جہاں بھی انبیاء کا ذکر آیا قرآن میں پہلے نفس کا دنیا کا حرص لالچ سب کو ختم کر کے جنہیں اللہ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، نبوت اور رسالت کا بعد میں ذکر کیا، نفس کا دنیا کا حرص اور لالچ کا پہلے ذکر کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، واحد متکلم نسی گئے کہ مریم سلام اللہ، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ جو ہم اللہ تو نہ پیدا ہوا معاذ اللہ، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی نہ بیست ہے نہ موت ہے، حی و قیوم ہے، ارے سارے نبی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور جس دن نبیوں کی انبیاء کی ولادت ہوئی، غوث پاک کی ولادت ہوئی، غوث پاک کا وصال ہوا، سارے اولیاء ہوئے، بدر محی الدین کی ولادت اور وصال ہوا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، قرآن سے ثابت ہے ہم یہ اہل سنت و جماعت یہ تہوار یہ محفلیں یہ عرس پاک کی مجلسیں اس لیے سجاتے ہیں، یہ دنیا کی خاطر نہیں۔ قد افلح من تزکا، غوث اعظم نے 91 سال غرباء ندار مساکین کو لنگر بھی کھلایا اور ان کے لفظوں کو تزکیہ کیا، پاک کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلہ کو ہمارے پیر و مرشد جناب ڈاکٹر مفضل محی الدین قادری کو عمر خیر عطا فرمائے، دربار قادریہ فاضلیہ کی کامیابی کے لیے آپ سب دعا کریں، پاکستان امت مسلمہ وما آمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب حافظ ذوالفقار احمد صاحب جو کہ حضور غوث پاک کی شان ہمیں بیان کر رہے تھے۔ تو میں ملتمس ہوں اگلے خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضوان علوی صاحب سے کیا پائیں اور خطاب فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف، دربار عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وفی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व जमीअल अंबिया वल मुरसलीन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन व खलाइकिन दाइमन अबदा व अंत वसीलती खुज़ यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। इंतहाई काबिल एहतराम अमीने अमानाते खानकाहे कादरिया पीर तरीक़त रहबर शरीयत डॉक्टर पीर सैयद मुफज्जल मुहियुद्दीन कादरी दामत बरकातुहुल आलिया और जुमला यारान तरीक़त व अहले मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु व मनवालुहु का बेहद बेहिसाब फ़ज़ल और इनाम कि उस ज़ात ने हमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा फरमाया और अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा फरमाने के बाद अपने प्यारे हबीब अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। आज बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने नेक और साले लोगों के ज़िक्र की तौफ़ीक अता फरमाई है। मुल्ला जामी ने एक रिवायत ज़िक्र की है, आज लोगों के दिलों से जो है वो ये औलिया की और नेक और साले लोगों की मोहब्बत के हवाले से वसवसे डाले जाते हैं। मुल्ला जामी ने एक रिवायत ज़िक्र की है, आप फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में एक दोज़खी को लाया जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से जो है वो पूछेगा कि बंदे तू ये बता क्या तू मेरे किसी वली के बारे में जानता है? तो वो अर्ज़ करेगा कि मेरे मालिक नहीं, मैं तो तेरे किसी वली के बारे में नहीं जानता। फिर इरशाद होगा कि तू ये बता क्या तूने मेरे किसी वली को देखा भी है? वो कहेगा मेरे मालिक मुझे नहीं मालूम, मैंने जो है वो किसी को देखा या नहीं देखा। फिर इरशाद होगा कि बंदे ये बता कि कहीं मेरे किसी वली का तूने जिक्र सुना या देखा? तो वो अर्ज़ करेगा मेरे मालिक मुझे और तो याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि ज़िंदगी में एक बार करीबी बस्ती में तेरे किसी नेक और सालेह बंदे के बारे में सुना था कि वो फलां बस्ती में आ रहा है। तो बस मेरे मालिक इतना ही जानता हूँ, मैं ना तो उससे मिलने गया, ना मैंने उससे देखा, ना उससे मिला, बस उसका जिक्र सुना। तो मुल्ला जामी फरमाते हैं अल्लाह ताला अपने उस नेक और सालेह बंदे के जिक्र का सदका बंदों की जो है वो बख्शिश फरमा देगा। अब एक गुनाहगार सियाहकार, उसने अल्लाह के किसी नेक वली को देखा नहीं, उसने जो है वो सिर्फ जिक्र सुना होगा, तो उस जिक्र की बरकत से अल्लाह ताला उसकी बख्शिश कर देगा। तो एक ईमान वाला अगर अल्लाह के नेक और साले और औलिया के इमाम गौसुल आज़म से अपनी निस्बत रखेगा, अल्लाह ताला कितने करम फरमाएगा। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि जो लोग जिन्होंने ईमान कबूल किया, अमाले सालिहा किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। मैं वजाहत या मजीद जो है वो तफसील में जाए बगैर सिर्फ सादा सी ये बात करता हूँ। आज आप किसी भी बंदे से मिल के देख ले, किसी को अपने दादे की कब्र का नहीं पता, किसी को अपने परदादे का नहीं पता, और सदियों पहलू वालों को तो बिल्कुल किसी को नहीं पता होगा, लेकिन हर पैदा होने वाले को अल्लाह के नेक और साले लोगों और बिलखुसूस हुजूर गौसुल आज़म का पता है। ये उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में कैसे आ गई? उनकी मोहब्बत ऐसे आ गई कि ये मोहब्बत अल्लाह ने दिलों में डाली है। और हदीस मुबारक बड़ी तवील है, खुलासा उसका ये है, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला सबसे पहले फरिश्तों के सरदार को बुलाता है, जिब्रील अमीन को बुला के कहता है कि जिब्राइल फलां बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। जिब्रील उससे मोहब्बत करते हैं, खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। फिर जिब्रील फरिश्तों में निदा करते हैं, ए फरिश्तों अल्लाह फलां बंदे से मोहब्बत करता है, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि उस बंदे की मोहब्बत आसमानों में रख दी जाती है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो जमीनों में भी उसकी मोहब्बत को आम कर देता है। तो जिसकी मोहब्बत अल्लाह जो है वो लोगों के दिलों में डाले,
تو اس محبت کو نکالنے والا وہ ایسا ہونا چاہیے جو اللہ سے زیادہ طاقتور ہو. اس لیے یہ جتنے بھی لوگ کوششیں کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ کے ان نیک لوگوں کی محبتوں کو نکال دے، وہ نہیں نکال سکتے. آج 11ویں شریف کی نسبت سے صرف 2 خاص باتیں جو ہے وہ عرض کروں گا. حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کا جس پہلو کو بھی جو ہے وہ دیکھیں نا، ہر پہلو ایک سے بڑھ کے ایک روشن ہے. لیکن یاد رکھیے جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، وہ جس سے محبت رکھتا ہے وہ پھر اس کی عادات اور اس کے اخلاق اور اس کے کردار کو جو ہے وہ اپناتا ہے، اور بہانے بہانے سے جو ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے. اور آدمی جو ہے وہ محبت میں سچا وہ کہلاتا ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے وہ کام جو ہے وہ وہی کرتا ہو. ایسا نہیں کہ آدمی کہ نہیں مجھے آپ سے محبت ہے لیکن جو وہ کام کرتا ہو بندہ اس کاموں کے سارے خلاف کرتا ہو. جناب سیدنا حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ کے 2 انتہائی روشن اور بہترین پہلو، ویسے ماشاءاللہ سارے ہی جو ہیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں. ایک ان کی زندگی کا بہترین پہلو رزق حلال ہے. کیا ہے جی؟ بولیے کیا چیز ہے؟ رزق حلال. آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ رزق حلال کمایا، رزق حلال کھایا، رزق حلال ہی کھلایا، اور رزق حلال کھانے کھلانے کی ہی جو ہے وہ آپ نے تلقین کی. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس حاکم وقت جو ہے وہ نذرانہ لے کے آیا. یہ آج کی طرح نہیں جیسے 2000 5000 10,000 لے کے آ گیا، بلکہ 10 تھیلیاں جو ہے وہ درم و دینار کی لے کے آیا. اور تھیلی ایسے نہیں کوئی چھوٹی موٹی. علماء نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ لکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ پوری تھیلی، بڑے جو ہے وہ جیسے توڑے ہوتے ہیں نا اس طرح جو ہے وہ بڑے، ان کو جو ہے وہ انہوں نے 1-2 لوگوں نے جو ہے وہ اٹھایا. وہ تھیلیاں لے کے جو ہے وہ حضرت غوث الاعظم کی جو ہے وہ بارگاہ میں جو ہے وہ نذرانہ لے کے آ گیا. آپ جو ہے وہ انکار کرتے رہے، وہاں اصرار بڑھتا رہا یا انکار بڑھتا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظاہر لے کے آیا تھا، آپ جو ہے وہ اس کی حقیقت کو جو ہے وہ جانتے تھے. جب اس نے اصرار میں جو ہے وہ زیادہ کیا نا کام، تو آپ نے جو ہے وہ تھیلی کو پکڑا اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ نچوڑا تو اس میں سے جو ہے وہ خون نکلنے لگا. اور آپ نے فرمایا اللہ کے بندے لوگوں کے حق کھا کے، لوگوں کے ظلم کر کے جو ہے وہ مجھے لا کے نذرانے دیتا ہے، مجھے ایسے نذرانوں کی ضرورت نہیں. اس لیے آپ نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ یہ بات بتا دی کہ جس کا میرے سے تعلق ہے اس کی رزق میں جو ہے وہ حلال شامل ہوگا. آپ دیکھیں نا یہ حلال کتنی برکت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے. اب مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جو دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کر دیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرور کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، محبوب رب العالمین ہیں. آپ دعا فرماتے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتے. لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات میں بسنے والوں کے لیے جو ہے وہ نسخہ عطا فرما دیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اپنی روزی کو پاک کر لے اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا. آج غوث الاعظم سے جس کی نسبت ہے اس کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا اس کی روزی بھی پاک ہے یا اس کی روزی پاک نہیں ہے. رزق حلال اور دوسرا آپ کی زندگی کا جو سبق ہمیں لے کے چلنا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، پھر ہمارا جو ہے وہ صحیح معنوں میں مقصد پورا ہوگا. وہ ہے صدق مقال. وہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ سچ بولنا. وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا آپ نے جو ہے وہ ڈاکوؤں والا واقعہ سنا. آپ کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ملتا کہ جس میں جو ہے وہ حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جھوٹ بولا ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سچے سے تعلق والے جو ہیں وہ جھوٹے ہوں، ایسے ہو سکتا ہے؟ بولیے. تو جس کا تعلق جو ہے وہ حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، آج وہ یہ عہد کر کے جو ہے وہ جائے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اسے گواہ بنا کے یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہمیشہ سچ بولیں گے. بولیے ہاتھ کھڑے کر کے، آج کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ جو ہے وہ سچ بولیں گے، سچ کا ساتھ دیں گے، کسی جھوٹے کا ساتھ نہیں دیں گے. تو پھر ہمارا جو ہے وہ یہ انشاءاللہ العزیز 11ویں شریف کا مقصد ایسا پورا ہوگا کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضوان علوی صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے پیغام حضور غوث پاک دیا ہے. اللہ کریم ان کے علم و عمل میں
مزید برکت عطا فرمائے. تو میں ملتمس ہوں بلا تاخیر جناب ڈاکٹر صوفی اسرار اللہ حسنین قادری صاحب سے کہ آپ آئیں اور دربار عالیہ قادریہ